الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى في مقام آخر وإذا مرضت فهو يشفين. عن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب أو في الكرب اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. رواہ سنن ابی داؤد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، سورہ فاتحہ میں روزانہ ہم اپنی نماز میں، چاہے ہم فرض پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، نفل نماز پڑھ رہے ہو، وتر پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، چاہے جو نماز ہم پڑھ رہے ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے اس حصے میں آ کر ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس سے مدد چاہا جا سکتا ہے. معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 پہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں کہ 10 قسموں پر مشتمل عبادت ہوتی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا. اور نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. یہ 10 قسموں پر مشتمل پیکج ہے عبادت کا. اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ کی طرح کسی اور کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامات ہیں، جیسے رکوع سجدہ. یہ جو باتیں بتائی گئی یہ تمام کی تمام صرف اللہ تعالیٰ ہی کو
ذیب ہے اللہ کے لیے ہی کی جانے والی ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں تو سب سے پہلے میری نگاہ کہاں جاتی ہے؟ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جملہ نقل فرما رہے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے صحت یاب فرماتے ہیں، شفا دیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ تو مومن کا یہ شیوا ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی نگاہ سب سے پہلے اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کی طرف جانی چاہیے کہ جس اللہ نے مرض دیا ہے، بیماری دی ہے، وہی مجھے شفا دے گا، وہی مجھے اچھا کرے گا۔ میں اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے مانگوں۔ اس کے برخلاف باطل نے انتک کوشش کر کے، محنت کر کے مائنڈ سیٹ کر دیا، فکروں کو تبدیل کر دیا کہ جب یہ بیمار ہوتا ہے تو فوراً کسی دواخانے کا رخ کرتا ہے یا کسی پالیسی کی طرف دماغ جاتا ہے کہ میں کوئی ہیلتھ انشورنس پالیسی کو اختیار کروں تاکہ اگر بیمار ہو جاؤں، کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو وہ کمپنی میرا خرچ برداشت کرے۔ دبے لفظوں میں وہ بڑی بیماری کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، کینسر ہو گیا مجھے تو فلاں کمپنی خرچہ اٹھائے گی، کوئی بڑی بیماری لگ گئی فلاں کمپنی خرچہ اٹھائے گی، تو لگ جائے تاکہ وہ کمپنی خرچہ اٹھائے۔ اور اگر اللہ پر توکل ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل ہوگا تو یہ مرض آئے گا ہی نہیں، اور آئے گا بھی تو اللہ یا تو خیر خوبی سے صحت یاب فرما دیں گے، یا اگر اس مرض میں چلا بھی گیا تو شہادت کی موت مرے گا۔ اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے کہ جہاں پر آپ کو ہر چیز کا حل بتایا گیا ہے، ہر چیز کا حل۔ آپ مقروض ہو گئے، بہت زیادہ قرضوں کے بوجھ تلے آپ دبے جا رہے ہیں، تو آپ کی رہنمائی کرتی ہے وہ دعا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو وائل کو سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اگر یمن کے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ ادا کرا دیں گے۔ اگر ذہنی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی فکر ہے جو آپ کو ستائے جا رہی ہے، تو آپ کو ابو داؤد شریف کی روایت 1525 کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اعلمکی کلمات، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس کو تو اپنی پریشانیوں کے موقعوں پر کہا کرے، پریشانی کی حالت میں کہا کرے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہے میرا پروردگار، میرا پالنہار، میرا رازق، میرا خالق، میری ضرورتوں پر نظر رکھنے والا میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس کا اقرار کرے گا بندہ تو اللہ اس کی تمام ان غموں کو، ٹینشنوں کو، فکری پریشانیوں کو، زندگی میں آنے والے دکھوں کو، مصیبتوں کو اللہ دور کر دیں گے۔ یہی روایت صحیح ابن حبان کی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل بیت کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو جمع فرمایا، سادات گھرانوں کو جمع فرمایا، اور ان سے فرمایا اذا اصاب احدکم غم او کرب، تم میں سے کسی کو بھی ذہنی پریشانی ہو یا کوئی مصیبت آپ پہنچے، فلیقل، تو اسے یہ کہنا چاہیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ جملے کہنے سے وہ غم دور ہوں گے، وہ پریشانیاں دور ہوں گی، وہ مصیبت دور ہوگی، بیماری دور ہوگی، تنگ دستی دور ہو کر فراخی آئے گی، یہ جملے کہنے پر۔ تو ہمیں شریعت کی طرف رجوع کرنا ہے،
ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ عمل الیوم واللیلہ نامی ایک کتاب ہے ابن ابی سنہ کی، 680 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو بندہ سورہ واقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے، زندگی میں کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں ہوگا، وہ فاقے کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، اس کے گھر میں تنگ دستی آ نہیں سکتی، جو سورہ واقعہ کا اہتمام کر لیں۔ آپ اپنا عمل بتا رہے ہیں، راوی اپنا عمل بتا رہے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقد امرت بناتی ان یقرأناها کل لیلہ، میں نے اپنی بیٹیوں سے کو یہ پابند بنایا، ان کو یہ حکم دیا ان کو کہ وہ ہر رات اس سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ کون سی سورہ پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوگی، کس دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیسے نوازیں گے، کس چیز سے کیسے نکلا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ شریعت ہمیں بتا رہی ہے، ہر چیز کا حل شریعت میں موجود ہے، ہر چیز کا حل۔ یہ جو اوپر دعا بتائی گئی آپ کو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کا ایک عملی واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن زیاد افریقی زبردست مجاہد گزرے ہیں، رومی جو اس وقت کے سپر پاور تھے، رومیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، بدقسمتی سے شکست ہوئی، یہ قید ہو کر رومیوں کے پاس آئے، سپہ سالار تھے، ان کے سامنے ان کے سپاہیوں کو کاٹا جا رہا تھا، بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، بہت عجیب کیفیت تھی کہ کیا ہوگا، میرے سب ساتھیوں کو میرے سامنے کاٹا جا رہا ہے، عجیب غم میں اور تکلیف میں یہ جملے یاد آئے، پڑھنے لگے۔ رومی بادشاہ نے پڑھتا ہوا دیکھا کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، بلایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں وہ پڑھ رہا ہوں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا تھا کہ جب تم کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی غم تمہیں کھانے لگے، تو ان جملوں کو کہا کرو۔ میں وہ جملے کہہ رہا ہوں، کیا جملے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اتخذ من دونہ ولیا، اس جملے کے اضافے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار، میرا پالنہار اللہ مجھے اس مصیبت سے بچائے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ میں اس کے علاوہ کسی کو دوست سمجھتا ہوں، وہی میرا ساتھی دار، مددگار، وہی میری ہیلپ کرنے والا، میری مدد کرنے والا، وہی ڈوبوئے وہی ترائے، وہی بیڑا پار لگائے، بے آسوں کی آس ہے تو ہی، سوتے جاگتے پاس ہے تو ہی۔ یہ استحضار کہ میرا پروردگار، میرا پالنہار مجھے میری اس مصیبت سے دور کرے گا۔ جب رومی بادشاہ نے یہ جملے سنے تو اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ یہ جملے تو ہم کو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سکھائے ہیں، دو رسولوں کی دعائیں ایک ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو سکھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی کو سکھا رہے ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ جو شریعت کی تعلیمات ہے، وہ تعلیمات سے اپنی زندگی سجانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بیماری آئے، ایسی بیماری کا جس کا علاج نظر نہیں آ رہا، تو اب پالیسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا علاج بیماری ہو گئی، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ بڑی بیماری لگ گئی، اب کیا کرنا؟ تو کوئی پالیسی بنا لیتے ہیں، ہیلتھ انشورنس پالیسی، تاکہ اس کا خرچ آ جائے۔ شریعت کی طرف رجوع، جس نے بیماری دی ہے وہی شفا دے گا، وہی تندرست کرے گا، ورنہ تو کمپنی کے لوگ آپ کو لوٹنے بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پالیسیاں بنائی جائیں۔ شادی ہو گئی، بچے ہوئے، اب ان کا کیا سوچا ہے، فیوچر کیا ہے ان کا؟
آپ آج ہیں کل نہیں ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو کرنا وہی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے گئے، اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا کر اللہ کے حوالے کر دیا کہ یہ کبھی فاقے سے رہ نہیں سکتے۔ سبب اختیار کرنا ہے لیکن مسبب الاسباب پر نگاہ رکھ کے۔ اسی کو حضرت میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت مخلوق سے جڑو۔ کیا مطلب؟ بیماری آ گئی، فوراً اللہ کی طرف رجوع، اب اللہ سے مانگ کر پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے علاج، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے علاج، وہ کرو۔ لیکن سب سے پہلے اللہ سے رجوع، پھر جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل۔ ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ میری زندگی کے ہر عمل میں سب سے پہلے کہاں جا رہا ہوں، تو آپ کو ملے گا کہ سبب کی طرف لپک رہا ہے بندہ، چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے بندہ، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال نہیں آ رہا، اسے اپنے پروردگار، اپنے پالنہار کا خیال نہیں آ رہا کہ میرا اللہ مجھے اس چیز سے نکالنے والا ہے۔ لوگ نہیں نکالیں گے، مخلوق نہیں نکالیں گی۔ سب سے پہلے یہ جو باطل کی محنتیں ہیں، ان محنتوں کو آپ کو روندنا ہے۔ یہ جو گھما کے، یہ جو چکر لگایا گیا ہے، الگ الگ چیزوں کے چکر میں بندہ پڑا ہوا ہے۔ کاروبار میں ذرا پریشان ہوا، لون کی طرف اس کی نگاہ جا رہی ہے، تھوڑا سا بیمار ہوا، ہیلتھ انشورنس کی طرف اس کی نگاہ جا رہی ہے، اور تھوڑا پریشان ہوا، لوگوں کی طرف نگاہ، اور جس سے ملنا ہے، جو حل کرنے والی ذات ہے، ایک لوتی ذات ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ہم اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے اپنی چیزوں کو حل کرانے کی ہم کوشش کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے رکھیں، احادیث مبارکہ کا سہارا لیں، مسنون دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنائیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں ایسے فرق محسوس ہوں گے، اور یہ کیے ہیں صحابہ کرام نے، اللہ والوں نے، اکابرین امت نے، دعاؤں کے ذریعے، مسنون دعاؤں کے ذریعے، اور ان جملوں کے ذریعے جن جملوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے کا شرف حاصل ہے، جن جملوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، ایسی تاثیر کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں میں ہیں۔ ان کو اگر آپ ادا کرو گے، ان کو پڑھو گے، تو پڑھتے ہی آپ کے وہ غم ہلکے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ صبح شام حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ رہا ہے، اس کو دنیا کے بھی غم، آخرت کے بھی غم، دونوں سے چھٹکارا۔ اور ایک عجیب بات، آدمی چاہے فضیلت کے یقین کے ساتھ پڑھے، چاہے فضیلت کے یقین کے بغیر پڑھے، یوں ہی پڑھ لے، اس کا کوئی استہزار نہیں، کوئی ایسی جو ہے تو اس نے سوچا نہیں کہ یہ فضیلت مجھے ملے گی، لیکن یوں ہی پڑھ لیا، پھر بھی اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی، مغرب کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں، فجر کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نہ زمینی کوئی تکلیف اچانک کی پہنچے گی، نہ آسمانی۔ ایک چھوٹے بچے کو یہ دعا یاد کرائی گئی، اس کو ایک بچھو نے ڈس لیا، کوئی اثر نہیں، ایسے جیسے کوئی مونگی نے بھی کاٹا ہو، زہر بے اثر ہو گیا دعا کے پڑھنے سے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، اہتمام کریں، ہم خود بھی سیکھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ یہ ہے حفاظت کے پیکیج، یہ ہے براہ راست اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا طریقہ، کہ ہم ان جملوں کو ادا کریں جن جملوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے، اپنی امت کو سکھایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو خصوصاً براہ راست احادیث مبارکہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔